رمضان شریف اور پہلے کلمہ کی بے مثال عظمت، یہ ایک روحانی سفر کی دعوت ہے، ایک ایسا سفر جو ہمیں رمضان کی نورانی فضاؤں سے اٹھا کر اللہ کے قرب کی دہلیز تک لے جاتا ہے۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، یہ رحمتوں کی برسات ہے، یہ مغفرت کا موسم ہے، یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ایک نیکی 70 گنا اور کہیں 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، اور اسی مبارک مہینے میں ایک ایسا خزانہ بھی ہے جو لفظوں میں سادہ مگر اثر میں بے پناہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کائنات کا سب سے بڑا اعلان ہے، یہ بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، یہ دل کی آزادی کا منشور ہے، یہ روح کی روشنی ہے۔ پہلا کلمہ وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو چیر دیتا ہے، وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، وہ راز ہے جو تقدیر کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ ہر جھوٹے سہارے کو چھوڑ دیتا ہے، ہر خوف کو توڑ دیتا ہے، ہر بت کو گرا دیتا ہے، چاہے وہ بت دولت کا ہو، شہرت کا ہو یا دنیا کی کسی طاقت کا۔ اور جب وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، تو وہ اپنی زندگی کو اس ہستی کے طریقے کے حوالے کر دیتا ہے جن کی سیرت سراپا رحمت ہے، جن کی تعلیمات نور ہیں، جن کی اطاعت کامیابی ہے۔ رمضان میں اس کلمہ کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ رمضان دل کو نرم کرتا ہے، نفس کو کمزور کرتا ہے اور روح کو بیدار کرتا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جب پیاس ستاتی ہے تو اسے قیامت کی پیاس یاد آتی ہے، اور جب وہ افطار کرتا ہے تو اسے جنت کی نعمتوں کی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ ایسے پاکیزہ ماحول میں اگر بندہ پہلے کلمہ کا ورد کرے تو وہ صرف الفاظ نہیں دہراتا، وہ اپنی تقدیر لکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ کلمہ مغفرت کا ذریعہ ہے، یہ رزق میں برکت کا سبب ہے، یہ دلوں کی سختی کو موم کرتا ہے، یہ ٹوٹے رشتوں کو جوڑتا ہے، یہ بکھری امیدوں کو سمیٹتا ہے۔ پہلے کلمہ کی رحمت یہ ہے کہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور چہرے کو نور عطا کرتا ہے۔ اس کی برکت یہ ہے کہ گھر میں محبت بڑھتی ہے، اولاد میں خیر آتی ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے اور دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اس کی طاقت یہ ہے کہ اگر پہاڑ کے برابر گناہ بھی ہوں تو سچی توبہ اور اس کلمہ کی سچائی ان سب کو مٹا سکتی ہے۔ اس کا پراسرار راز یہ ہے کہ یہ بندے کو دنیا کی غلامی سے آزاد کر کے صرف اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے، اور جو صرف اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ رمضان میں پہلے کلمہ کا وظیفہ کرنے کا مکمل اور آسان طریقہ: سب سے پہلے دل میں پختہ نیت کریں، میں یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ میری حاجت، پریشانی یا مقصد جو بھی ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ میرا یقین ہے کہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ نیت جتنی خالص ہوگی اثر اتنا گہرا ہوگا۔ یہ وظیفہ رمضان شریف کے 7ویں روزے کو کرنا افضل سمجھا جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یا افطار سے پہلے کا بابرکت وقت۔ اگر کسی مجبوری سے اس دن نہ کر سکیں تو رمضان کے کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود پاک دعا کو آسمان تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آہستہ، محبت اور ادب سے پڑھیں۔ پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1100 مرتبہ پڑھیں۔
बावुजू होना बेहतर है। जाए नमाज या साफ जगह पर बैठें, हर लफ्ज को समझकर पढ़ें। अगर एक नशिस्त में मुकम्मल ना हो तो वक्फा ले सकते हैं, मगर उसी दिन मुकम्मल करें। पढ़ते वक्त तसव्वुर करें कि आप अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर रहे हैं। आप अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं। आप अपनी तकदीर अल्लाह के हवाले कर रहे हैं। फिर 41 मर्तबा पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये गुनाहों की सफाई और दुआ की कबूलियत का जरिया बनता है। फिर आखिर में दोबारा 21 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अमल मुकम्मल करें। ये अमल पर मोहरे कबूलियत की तरह है। इसी दिन अगर मुमकिन हो तो किसी एक रोजेदार को इफ्तारी करवाएं, चाहे सिर्फ एक खजूर या पानी ही क्यों ना हो। सदका दुआ की कबूलियत को तेज कर देता है। ये वजीफा सिर्फ एक दिन करना है। मुकम्मल यकीन और सब्र रखें। नताइज का वक्त अल्लाह के इख्तियार में है। इस अमल को फौरी करामत ना समझें, बल्कि अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने का जरिया समझें। वजीफा मुकम्मल करने के बाद अपनी हाजत के लिए दुआ करें। अपनी जबान में, दिल से, आंखों में नमी के साथ मांगे। यकीन रखें, जब बंदा सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो अल्लाह उसके दिल को खाली नहीं लौटाते। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फरमाए, हमारी मुश्किलात आसान फरमाए और हमें रमजान की हकीकी बरकत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हो, आपके घर में सुकून आए, आपके रिज्क में इजाफा हो, आपकी परेशानियां खत्म हो, तो रमजान को थाम लीजिए और पहले कलमा को अपना मामूल बना लीजिए। सुबह की तन्हाई में, रात की खामोशी में, इफ्तार से पहले के लम्हात में इस कलमे को मोहब्बत से पढ़ें, इसके मानी पर गौर करें और अपने दिल को इसके नूर से भर दें। याद रखें, रमजान चला जाएगा, मगर जो ताल्लुक आप अल्लाह से जोड़ लेंगे वो हमेशा बाकी रहेगा।